میں نام نہیں لیتا مگر آپ کو علم ہے، ایک صاحب اٹھے، بڑے خطیب تھے، عالم فاضل، اپنے طبقے میں ایک بڑا اعجاز رکھتے ہیں. انہوں نے اٹھا کے ایک بیان دے دیا کہ جناب سیدہ معاذ اللہ، میں اپنے ذہن میں بڑی مجال کر رہا ہوں، جرت کر رہا ہوں، آپ سے خطا ہوئی ہے. اس پہ اہل سنت کا اور ایک ایسے انسان کا جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتا ہے، فرقے سے ہٹ کے، اس کا کیا موقف ہونا وہ چاہیے؟ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی وہ ایک سمجھیں کہ ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، درست نہیں تھی، اگرچہ موقف اہل سنت کا وہی ہے. یہاں ڈبل اسٹینڈرڈ بہت ہیں اویس بھائی، اہل سنت ہر جگہ پھنستے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا کہ افضل کون ہے تو یہ آپ سے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، ٹھیک ہے، پھر عشرہ مبشرہ. تو سیدہ کہاں ہے؟ امام حسن کہاں ہے؟ امام حسین کا جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. جی جناب سیدہ دربار میں اپنا حق مانگنے گئیں، یس اور نو؟ گئیں؟ جی بالکل بالکل گئیں. اب وہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو حق ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا. رسول کے پردہ فرمانے کے بعد اصحاب رسول کے دربار میں طلب کی گئیں، وہ آئیں اور اپنا حق مانگ رہی تھیں اور ناراض ہو کے گئیں، اس پہ کیا؟ جو مولانا صاحب عرض کر رہے ہیں نا، انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ محفوظ ہیں. محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک بندہ یہ کہ وہ اس میں گناہ کی طاقت ہے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہوگا نا وہ زندگی میں گناہ کرتا نہیں ہے. تو صاف صاف آپ کہیں کہ صحابہ کو آپ معصوم مانتے ہیں، ورنہ تو پھر آپ مجھے غلطیاں بتائیں ان کی، اور اگر نہیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں اس روایت کا، یہ بریلویوں کے عقائد کے خلاف ہے. یہ روایت بریلوی اس روایت کو چوک پہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. بریلویوں نے پڑھا، ان کو ان کے اماموں کے اوپر لوگ ان کو تھپڑ ماریں گے، مسجدوں سے نکالیں گے. تو وہ تو اللہ کے رسول سے اس حد تک قریب ہے نا کہ وہ اللہ کے رسول کے جسم کا ٹکڑا ہی ہے، بلکہ خاص ٹکڑا ہے. تو اس نسبت سے دیکھوں، آل رسول کی نسبت سے دیکھوں، یا پھر وہ سیدۃ فاطمہ النساء، سیدۃ اہل نساء یعنی جنت کی سردار ہیں، پھر بھی کوئی کجی رہ جاتی ہے کہ ہم علیہ السلام لگائیں تو اس شک میں پڑیں کہ میں نے صحیح کہا کہ نہیں کہا، کوئی مجھے شیعہ سمجھے یا سنی سمجھے. دیکھیں یہ جو بات حضرت نے فرمائی ہے نا، قرآن مجید میں ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. صحیح. ہم دنیا کو راضی نہیں کر سکتے، کسی کو بھی انسان 100% مطمئن نہیں کر سکتا، خوش نہیں کر سکتا. اور دنیا کے جو تعلقات ہیں یہ وقتی اور عارضی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی رضا ہمیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے اندر دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں قرآن میں تدبر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اہل بیت کی اتباع کی تھی کہ نہیں کی تھی، تو یہ ہم سے پوچھا جائے گا، اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے. جہاں تک بات ہے سید النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا، تو فاطمہ بدعۃ منی یریبنی ما ارابہا یؤذینی ما اذاہا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مجھے وہ چیز دکھ دیتی ہے جو فاطمہ کو دکھ دیتا ہے علیہ السلام. تو میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہ میرے سامنے یہ نصوص ہیں اہل سنت کی کتابوں میں، فاطمہ بدعۃ النبی ہیں، جسم کا ٹکڑا ہیں، رگ ہیں، شہرگ ہیں نبی کی، میں ان کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کائنات کا کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو انبیاء کے بعد. میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ فاطمہ جو کہ نبی کے جسم کا حصہ ہے، انہیں میں کسی کے ساتھ برابر کر دوں، انی اذا لمن الجاہلین، میں جاہلوں میں سے ہوں گا. اللہ اکبر. میں کائنات کا بدبخت انسان ہوں گا اگر میں کہوں گا کہ فاطمہ کے برابر کوئی شخص ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا بضعہ ہے، ٹکڑا ہے، حصہ ہے، ہم ان کے برابر کسی کو نہیں کر سکتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ افضل مکرم ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا؟ اصحاب رسول امہات المؤمنین، کائنات کی ہر شخصیت سے انبیاء کرام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے تمام انبیاء میں، اسی کے ساتھ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے جسم کا حصہ، نبی سے الگ نہیں ہے. نبی کے گوشت کا، نبی کے خون کا، نبی کے شہرت کی کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ پوری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ نالین کے غلام ہیں، سروں کا تاج بنا لیتے ہیں، تو پھر یہ تو جب نبی نے فرما دیا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو میں پھر کیا بتا سکتا ہوں کہ کون ان کے برابر ہے کون نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس دنیا کے اندر کسی مقام اور مرتبے کو یا کسی صحابی کو میں یہ کہوں کہ وہ سیدہ کے برابر ہیں یا ان کے سامنے کھڑا بھی کر سکتا ہوں؟ یہ تصور میں بھی اگر کوئی مومن ہے تو نہیں کر سکتا. مصطفی یہ ایک بڑا مسئلہ درپیش رہا، ابھی سوشل میڈیا پہ بڑی بحث رہی اس پہ اور بڑا شگاف بھی ڈالا اس مسئلے نے. میں نام نہیں لیتا مگر آپ کو علم ہے، ایک صاحب اٹھے، بڑے خطیب تھے، عالم فاضل، اپنے طبقے میں ایک بڑا اعجاز رکھتے ہیں. انہوں نے اٹھا کے ایک بیان دے دیا کہ جناب سیدہ معاذ اللہ، میں اپنے ذہن میں بڑی مجال کر رہا ہوں، جرت کر رہا ہوں، آپ سے خطا ہوئی ہے. اس پہ اہل سنت کا اور ایک ایسے انسان کا جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتا ہے، فرقے سے ہٹ کے، اس کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ جناب سیدہ آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ہیں، پھر خطا کا تصور. جی پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے گزارش کی کہ سلام اللہ علیہ کہا جائے تاکہ دونوں راضی ہو جائیں. تو چونکہ آپ ہی عالیہ علم ہیں اور مفتی صاحب بھی، اس بارے میں یہ ہے کہ جب علماء کا کسی بات میں اختلاف ہو تو ایسی تطبیق نکالنی چاہیے تاکہ دونوں کے مسئلے پر عمل ہو جائے. میری مراد یہ تھی، شاید آپ دوسری طرف چلیں گے. جی آپ نے صحیح کہا، اگر آپ چاہیں گے تو میں اس شخصیت کا نام بھی لے لوں. جی وہ محترم جناب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں. جلالی صاحب نے جو موقف بیان کیا یا جس طرح کی تقریر کی، وہ اہل سنت کا اپنا ایک مذہب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی خطا سے، گناہوں سے معصوم نہیں ہے. مگر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب رسول اور ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں.
معصوم کا جو تعلق ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے. یعنی محفوظ عن الخطا اور معصوم عن الخطا یہ دو اس الگ میں الگ فرق ہیں. ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. محفوظ عن الخطا وہ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں امکان ہوتا ہے مگر کرتا نہیں ہے خطا. کرتا نہیں. اللہ اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے. اور معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جو اسے خطا کرنے پر جو ہے وہ برانگیختہ کرے. اصل میں وہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی وہ ایک سمجھیں کہ ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی, درست نہیں تھی, اگرچہ موقف اہل سنت کا وہی ہے. دیکھیں اس کے اندر جب وہ آگے حد سے بڑھے تو انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ سادات کو مروڑ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو یہ پنجابی زبان میں مروڑ کس کو کہتے ہیں, کیا ہے کیا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اویس ربانی صاحب اعتدال کی رائے یہ ہے کہ دونوں جانب سے اس معاملے کے اندر بے اعتدالیاں ہوئیں, اور ان بے اعتدالیوں کی وجہ سے اہل سنت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. میں نام نہیں لوں گا, شاید وہ آپ کے بھی دوست ہوں اور بہت بڑے آدمی ہیں, اس کراچی شہر میں رہتے ہیں. ہم ایک مقام میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے لوگ رافضی کہیں تو جواباً آپ ان کو ناسبی کہنا. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, اگر یہ کلپ چلے گا تو ان لوگوں تک پہنچ جائے گا. ان کا ایک بڑا نام ہے, بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ایک عظیم کتاب لکھی ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے ان کی محفل کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کہ جب وہ ہمیں رافضی کہیں تو ہم کسی کو جواب میں ناسبی نہیں کہہ سکتے. جب ہم رفض اور نصب کا فتویٰ لگائیں گے تو یہ تحقیق اور دلائل کی بنیاد پر لگائیں گے, ہم اس میں شدت اختیار نہیں کریں گے. لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے. لیکن یہ کہنا امکان ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں. یعنی امکان کا ہونا اور چیز ہے, چونکہ اس میں نبی اور غیر نبی میں بھی فرق ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, امام مالک کا بھی یہ فتویٰ ہے. لیکن خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 خلفائے راشدین کو اپنے بعد افضل قرار دیا, اور امت کا اسی پر معاملہ چلا ہوا آ رہا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کسی جگہ پر بھی نہیں کہا. اور اس کے بعد آپ یہ روایت پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہیں نقبائے اولیٰ ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم اس طرح بیان کر کے اصحاب رسول کے ساتھ ملا کر کے کہیں ہماری گفتگو سے کوئی یہ نتیجہ اخذ نہ کرے کہ معاذ اللہ یہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی افضل سمجھتے ہیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, ان کا جسم اقدس, ان کے خون کا ہونا, اس میں کوئی اختلاف روایت پیش کر سکتے ہیں. میں ان سے روایت لے لوں کہ بعد مکمل ہو. اگر روایت ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں جس میں جناب سیدہ سے اوپر کسی اور کو مقام اور درجہ دیا گیا. دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں, بے شک ہے, ٹھیک ہے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں, فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود دیکھ لیں. نہیں, اس میں دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مرد ہیں اور مردوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء. میں یہ اس کو کسی تفرقہ کی طرف نہیں لے کے جا رہا, مفتی صاحب ہمارے دوست ہیں, لیکن سمجھنے کے لیے ہماری گفتگو سے کوئی نتیجہ اسی طرح اخذ کرے گا کہ جس طرح جلالی صاحب کو ناسبی بنا دیا اور ان کے مد مقابل کو رافض بنا دیا. میں اس کو کلیئر کر دوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے افضل ہے اور 4 خلفاء ان کے بعد جناب سیدہ کا نام آتا ہے. اگر میں صحیح سمجھاؤں تو مقام فضیلت میں یہ ترتیب ہے. نہیں, مقام فضیلت میں دیکھیں خواتین کے اندر خود رسول خدا نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا تمام کی سردار ہیں سوائے ختیجہ کے اور سوائے مریم کے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب کا موقف اپنے تئیں ٹھیک ہے, ان کی اپنا جو تحقیق ہے, لیکن ان کی بات کے اندر نقص تو یہاں ہی وارد ہو گیا. اہل سنت کے یہاں ڈبل سٹینڈرڈ بہت ہیں ویس بھائی. اہل سنت ہر جگہ پھنستے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا کہ افضل کون ہے تو یہ آپ سے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر افضل ہے, پھر حضرت عمر, پھر عثمان, پھر حضرت علی, ٹھیک ہے, پھر عشرہ مبشرہ. تو سیدہ کہاں ہے؟ امام حسن کہاں ہے؟ امام حسین کا جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے وہ کہاں پر ہیں؟ اور پھر عشرہ مبشرہ میں یہ حدیث ہے, اس میں 10 نام ہیں اور یہ سب قریش کے ہیں. امام علی علیہ السلام واحد جو بنی ہاشم کے ہیں, باقی سارے قریش کے افراد ہیں. کوئی ایک انصاری صحابی اس میں نہیں ہے. انصار صحابہ کی کیا فضیلت ہے؟ جن سے محبت رکھنا ایمان اور بغض کرنا نفاق ہے, جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. قریش جو مہاجر طبقہ تھا انہیں اپنے گھروں کے اندر لا کے ٹھہرایا, ان کے لیے اپنی بیویاں تک طلاق کرنے کی انہوں نے اپنی اجازت دے دی. اس طبقے کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن مہاجر اور انصار دونوں کا ذکر کرتا ہے, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. لیکن اہل سنت کا ہمیشہ اصول رہا یہ کہ یہ ان لوگوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں کہ جو مہاجر طبقے میں سے, جو بلکہ اس میں بھی جو زیادہ جو آخر زمانے میں آئے. یعنی آپ دیکھ لیں, یہ کبھی بھی اپنی تقریروں میں سعد بن عبادہ کا ذکر نہیں کریں گے, یہ کبھی بھی ایوب انصاری کو نہیں رکھیں گے, اس کا بیان نہیں کریں گے. یہ لوگ یہ انصار صحابہ ہیں, تو ناانصافی ہوگی جناب. نہیں صاحب, اگر قبلہ مفتی صاحب میری بات کو سمجھے ہو, یہ جو بات ہے نا تو کہ میں نے یہ کہا کہ خلفائے راشدین, سنیں ایک منٹ میرا نقطہ ترتیب ذرا بیان فرما دیں. خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ, اور عشرہ مبشرہ کے بعد میں نے نقبائے اولیٰ اور نقبائے ثانیہ کا ذکر کیا ہے.
اور مفتی صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ نقبائے اولیٰ جو ہیں یہ 7 یا 10 افراد وہ ہیں جو مدینہ کے تھے اور انہوں نے آ کے حج کے ایام میں سرکار کی مکی زندگی میں اسلام قبول کیا، اور 70 افراد وہ تھے جو دوسرے سال آئے. تو ہم آلریڈی مہاجرین صحابہ کی تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب یہ بھی تو ہمیں بتائیں نا کہ جو مرد تھے اصحاب رسول، ان کی فضیلت کو مفسرین کرام نے بھی بیان کیا، محدثین کرام نے بھی بیان کیا. میں نہیں کر رہا، یہ شروع سے کیا ہوا آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ خواتین کی بھی کیٹیگری مفسرین کرام نے بنائی ہو، سوائے اس کے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. یہ بھی تو ہمیں بتایا جائے نا. اور پھر مفتی صاحب نے سنا پڑا ہے، مفسرین کو چھوڑیں، جب قرآن نے بیان کر دیا ایک سابق طبقہ ہے، ایک ان میں مہاجر اور ایک انصار طبقہ ہے، قرآن نے بیان کر دیا، آپ مفسرین کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی ولادت نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے. جی بے شک. تو سابقون اولون ان سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جو نبوت کے گھر میں؟ نہیں، سابقون الاولون کو ہم 40 سال کے بعد لیں گے اعلان نبوت کے بعد، پہلے ہم ذکر نہیں کریں گے. چلیں تو یہ اصول ہے، یعنی کہ جب قرآن میں یہ ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جو لوگ آپ سے جڑ گئے اسلام کے معاملے میں، آپ کے ساتھ جڑی ہیں کہ نہیں جڑی؟ ہاں وہ تو شروع سے جڑی ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی انکار 40 سے پہلے جڑی ہوئی ہیں. اگر اظہار حضور نے والا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں اویس ربانی صاحب، میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلقاً بغیر کسی قید کے یہ کہنا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں، تو اس میں سرکار دو علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے وہ بھی نقص وارد ہوتا ہے. معاملہ ہوتا ہے حضرت مریم کو اور حضرت خدیجہ کو سرکار دو علیہ وسلم نے مستثنا فرمایا ہے. تو اس میں دیکھیں نا، اگر نام لے کے مستثنا نام لے کے، اگر اس میں اگر میرے مستدرک کے اندر روایت اہل سنت میں کوئی بات ہوتی ہے تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ امام مالک کے نزدیک ہاں آپ افضل ہیں. جی روایت کا پیش فرمائیں. روایت یہ ہے کہ مردوں میں سے انبیاء آئے، کاملین آئے، اور خواتین میں 4 آئیں، 4 کاملین ہیں. اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں مریم ہیں، اور آسیہ ہیں، اور اسی طرح خدیجہ اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام. یہ 4 مستدرک کی روایت ہے، یہ 4 خواتین کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیا ہے کہ یہ عورتوں میں کاملین ہیں. باقی جو مولانا صاحب عرض کر رہے ہیں نا، انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ محفوظ ہیں. محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک بندہ یہ کہ وہ اس میں گناہ کی طاقت ہے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہوگا نا وہ زندگی میں گناہ کرتا نہیں ہے. تو صاف صاف آپ کہیں کہ صحابہ کو آپ معصوم مانتے ہیں، ورنہ تو پھر آپ مجھے غلطیاں بتائیں ان کی، اور اگر نہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں معصوم، دیکھیں قبلہ مفتی صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ لفظ معصوم اور محفوظ جو ہے یہ صرف ہماری اردو زبان کا ہیر پھیر نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے. اور انہوں نے اچھے طریقے سے پڑھا ہے، جامی میں پڑھا ہے خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. شیء کا خاصہ اسی میں پایا جاتا ہے، اس کے غیر میں نہیں پایا جاتا. متفق نہیں ہوں کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں. اہل سنت میں خطا اجتہادی انبیاء کی طرف بھی ہے. اللہ اکبر. ہاں کہ انبیاء سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اجتہاداً ہیں ان کی غلطیاں. تو یہ خطا اہل سنت کا بریلیوں کا، دیوبندی اس کے قائل نہیں ہے. اچھا ہاں بریلوی اس کو مانتے ہیں. انبیاء سے بھی خطا خطائیں ہوتی ہیں، بلکہ غلطیاں گنوائی ہیں. ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، انہوں نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں خطا اجتہادی کا ایک پورا عنوان قائم کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور انبیاء کرام سے کون سی خطائیں اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کون سی خطا. یہ اہل سنت اس لیے یہ ڈبل سٹینڈرڈ رکھتے ہیں. اس پہ کیا جواب؟ اس پہ جواب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں لفظ آیا فناسیہ، یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے. خطا میں چاہے وہ اجتہادی ہو یا منکر ہو، اس میں اور نسیان میں فرق ہے. انبیاء علیہ السلام سے جو ہوا ہے وہ نسیان ہوا ہے، اس کو ہم خطا نہیں کہیں گے. اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ اپنے لکھنے کا خود ذمہ دار ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت بریلوی اسکول آف تھاٹ میں یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء کو خطا اجتہادی کہتے ہیں یا خطا ان سے ہو سکتی ہے، ڈینائی کریں گے؟ جی بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام بھولے. سنیں ایک منٹ، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. سنیں میری بات مکمل ہونے دیں. آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر قرآن نے کہا ہے فناسیہ، آدم علیہ السلام بھول گئے. جی ایسا ہی ہے. اب آپ بات سمجھیے گا، خطا کی نسبت چاہے وہ منکر ہو یا خطا اجتہادی ہو، چاہے وہ خیر والی ہو یا شر والی ہو، معاف کیجیے گا، دونوں صورتوں میں اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے. اور نسیان جو ہوتا ہے اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. نسیان میں اور خطا میں فرق ہے. آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اس کو امت نے نسیان پر معمول کیا ہے. سوال سمپل، کیا انبیاء سے بریلوی اسکول آف تھاٹ جو انہوں نے مقدمہ رکھا ان کے حساب سے انبیاء سے خطا اجتہادی ہوتی ہے؟ نہیں، انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بر وقت ان کو مطلع فرما دیتا ہے. میرے پاس ایک کتاب نہیں، حوالے میں آپ کو دے دوں، تفسیر تبیان میں نے اس کا جواب دے دیا. اگر بریلویوں کا دیکھیں، علامہ صاحب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا موقف ہے، بریلویوں کا موقف یہ نہیں ہے. وہ بریلوی موقف کی نمائندگی فرما رہے ہیں تو کتاب سے بتائیں نا. بتائیں اگر میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو کتاب کا سنت. چلیں جناب سیدھا پہ آ جاتے ہیں. آپ نے ایک انتہائی حساس اور سنجیدہ بات کی جس پہ میری توجہ دلائی ہے. مولانا صاحب نے فرمایا، اور جیسے کہ آپ نے اس کی تائید بھی کی بلکہ آپ نے حدیث پڑھ دی، کہ جو جسم رسول ہیں، جو جسم کا ٹکڑا ہے وہ تو ہر حال میں افضل ہوگا. اور آپ نے بتایا کہ پھر وہ
ہر بشر پہ افضل ہوگا. یہاں پر آپ نے اس پہ موقف یہ پیش کیا کہ وہ خواتین میں افضل ہوں گے مگر مردوں میں نہیں ہوں گے. اب وہ رضا والی بات تھی کہ جو ان کو ناراض کرے گا اس سے اللہ کا رسول ناراض ہے, اللہ بھی اس سے ناراض ہے. یہ جو ہمارے یہاں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے, میں اس کا ایک دو ٹوک جواب چاہتا ہوں. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب سیدہ کیا بعثت رسول کے بعد اور رسول کے پردہ فرمانے کے بعد اصحاب رسول کے دربار میں طلب کی گئیں, وہ آئیں اور اپنا حق مانگ رہی تھیں اور ناراض ہو کے گئیں, اس پہ کیا تحقیق؟ جی اویس ربانی صاحب, اس پہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا. جتنی احادیث طیبہ ہیں بخاری اور مسلم کے اندر کہ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے, اور دوسرا یہ کہ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور ایک روایت یہ بھی ہے جس نے ان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا, اور جس نے ان کو راضی رکھا اس نے خدا کو راضی رکھا. دیکھیں سرکار کے بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے کہا افضل عمل کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. دوسرا آیا فرمایا کھانا کھلانا ہے. تیسرا آیا فرمایا سلام کرنا ہے. میں بالکل غیر جانبدار ہو کر آپ کو جو بات کرنے لگا ہوں شاید یہ امت کو پسند نہ آئے. یہ جو تکلیف والی احادیث طیبہ ہیں یہ سرکار نے اس وقت ارشاد فرمائی جب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا. انہوں نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ کو جب پیغام نکاح بھیجا, اور یہ بات سرکار سے کہی گئی کہ فاطمہ پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بیوی لانا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد یہ تمام حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. یہ تو آپ نے اس کا پس منظر بتا دیا. پس منظر میں نے بتا دیا. اب میرا سوال اگلی بات میں آ رہا ہوں, یہ پس منظر میں نے بتا دیا. اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کھل کر بات کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدہ وراثت کا سوال کر رہی تھی اور نہ دینے پر وہ ناراض ہوئیں, تو یاد رکھ لینا کہ آپ اس بات کو اس بات سے نہیں جوڑ سکتے ہیں. سیدہ کا جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آنا, وراثت کا سوال کرنا, وہ ایک علمی مسئلہ ہے. علمی مسئلہ یہ ہے کہ جب بیٹی اکیلی ہوتی ہے تو وہ باپ کی وراثت میں نصف کی جو ہے وہ حقدار ہوتی ہے. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. وہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا انبیاء نہ وارث بنائے جاتے ہیں اور نہ وہ کسی کو وارث بناتے ہیں. یہ کہہ کر سیدہ فاطمہ الزہرا واپس چلی گئیں سلام اللہ علیہا, اور پھر اپنے گھر میں رہیں. اس کے بعد 6 ماہ کا عرصہ ملا ہے, اور آپ خود فرماتی ہیں کہ سرکار کے وصال سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ اگر یہ رات پہ ہوتی تو دن ہو جاتا, دن پہ ہوتی تو یہ رات ہو جاتا, پہاڑ بھی نہ برداشت کر پاتے. اور لوگوں نے یہ بات سمجھی کہ چونکہ ایک مکالمہ آیا تھا اور اس مکالمے کے نہ پورا ہونے کی وجہ سے بی بی پاک فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی اور انہوں نے دل پر بات کو لے لیا, اور معاذ اللہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہنے والوں نے کہ ان کی وفات بھی اسی وجہ سے ہوئی. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور قرآن کے خلاف ہے. قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسا دوسری بات یہ ہے, جواب لے لوں تاکہ ایک منٹ یہ بات میں بیان کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بھی طے پایا تھا کہ جو باغ فدق تھا یہ مال غنیمت تھا, اور باقی بنو نذیر کے جو اموال تھے وہ مال فے تھے. مال فے میں تو اختیار ہے کہ اسے دے دیا جائے, صدقہ کر دیا جائے کل کا گول, لیکن باغ فدق کا جو معاملہ تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غربا کے لیے رکھا ہوا تھا. اچھا پھر یہ سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ نہیں ہے. بات تو یہ ہے نا کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا, مفروضہ مان لیتے ہیں کہ بی بی پاک کا اسی وجہ سے انتقال ہوا, سب باتیں وہ جھوٹی روایتیں ہم مان لیتے ہیں. پھر بات تو یہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تو مولا کائنات نے پھر اس باغ کو تقسیم کیوں نہیں فرمایا؟ سوال ہے, بالکل ویلڈ کوسچن ہے. میں اور پھر اس سوال کا جواب, اب ٹائم زیادہ ہو جائے گا, میں نے اس سوال کا جواب آپ سے لینا ہے فضل صاحب, مگر میری آڈینس جو 1 سیکنڈ کا آنسر لے کے آگے گفتگو سننا چاہتی ہے. جناب سیدہ دربار میں اپنا حق مانگنے گئیں, یس اور نو گئیں؟ جی بالکل بالکل گئیں. اب وہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو حق ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا. اب آپ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو مجھ سے. اس میں انہوں نے حضرت نے نا 2 جگہ بات کی, اور میں اگر کوئی بات کروں گا تو حضرت کو ویسی ناراضگی ہوگی کہ مجھے بھی ناسبی نہیں. دیکھیں یہ ناسبیت کسے کہتے ہیں؟ ناسبیت یہ نہیں ہے کہ آپ آج کے زمانے میں کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ اہل بیت کو گالیاں دینے لگے. ناسبیت یہ بھی ہے کہ آپ وہ امام علی علیہ السلام کی جانب وہ باتیں منسوب کریں کہ جو نواسب کرتے تھے. اب انہوں نے ایک روایت پڑھی ہے یہاں پر, بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی 3110. یہ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. انہوں نے کہا یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ اس موقع پہ حضور نے فرمائی ہیں کہ جب حضور کو معلوم ہوا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے, تو حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. یعنی زندگی میں علی نے ہی غصہ دلایا فاطمہ کو. یہ وہ سارے مجرموں سے یہ لوگ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کو دنیا میں ستایا اور ان کو تکلیفیں دی. صحیح بخاری میں روایت اچھا میں روایت میں آپ کو بتاتا ہوں اس روایت کا, یہ بریلویوں کے عقائد کے خلاف ہے یہ روایت. بریلوی اس روایت کو چوک پہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. بریلویوں نے پڑھا, ان کے اماموں کے اوپر لوگ ان کو تھپڑ ماریں گے, مسجدوں سے نکالیں گے ان کو لوگ, اس لیے کہ اس روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ میری بات سنیں, اچھا آپ اہل سنت, آپ مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے,
بریلوی لکھا ہوا ہے, دیوبندیوں نے ملحق بمفاق مدارس لکھا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے, کوئی اہل سنت نہیں ہے یہاں دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے. میں روایت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3110, اس کے آخر کے الفاظ ہیں, یہ روایت قرآن کے خلاف ہے, اور جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ روایت مسترد ہوتی ہے. قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اس روایت میں ہے, سب سے آخر میں الفاظ میں آپ کو پڑھتا ہوں, حدثنی فصدقنی ووعدنی ووفانی وانی لست احرم حلالا ولا احل حراما, میں کسی حرام کو حلال نہیں کرتا ہوں اور حلال کو حرام نہیں کرتا ہوں, ولیکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنت عدو اللہ عبدا, کہ لیکن کبھی بھی رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک ساتھ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوں گے. دو باتیں اس میں, نبی حلال و حرام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, مجھے بتائیے بریلویوں کے کیا عقیدہ ہے. بریلوی آپ اور قرآن کا کیا ہے, قرآن مجید کے اندر ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, یہ پیغمبر ان کے لیے حلال طیبات چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. قرآن کی آیت کہہ رہا ہے کہ پیغمبر حرام خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور طیبات کو حلال, اور روایت کہہ رہی ہے کہ میں کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کرتا ہوں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ جمع نہیں ہو سکتے, جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت عدو اللہ کو اپنے ساتھ جمع کیا. جب پیغمبر کے نکاح میں بنت عدو اللہ جمع ہو سکتی ہے, صفیہ بنت خویی بن اخطب, وہ مسلمان تھی, وہ نہیں بنت عبداللہ اس وقت دشمن تھی, دشمن کی اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی تھی, اس وقت دشمن تھے. ہاں اللہ کے رسول کا معاملہ الگ ہے حضور, رسول کی بیٹی کا معاملہ الگ ہے. تو وہی نا, اللہ کے رسول اپنے ساتھ جمع کر رہا ہے اپنے نکاح میں, اس وقت تو دشمن کی بیٹی. لیکن یہ بات کر لیں آخر میں اس کا جواب دے دوں گا, بات کو یہ بھی نہیں سمجھ پائے. خویی بن اخطب الیہودی, وہ اللہ کا دشمن ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھی مثال ہے. ان کی بیٹی صفیہ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول نے جمع کیا اپنے نکاح. کیوں کہ پورا پس منظر بتائیں. کچھ وہ جو واقعہ ٹھیک ہے, پہلے یہ حضرت نہیں حضرت دحیہ کلبی کو دے دی تھی, پھر اصحاب رسول آئے کہ یہ جمع تو ہوئی نا, وہ کہہ رہے ہیں, لیکن پس منظر دیکھنا پڑے گا ہر چیز کا. بالکل دیکھنا پڑے گا. پس منظر بیان کر دیں, باقی میں یہ بیان پس منظر یہ ہے, اصل میں دحیہ کلبی کو دے دی تھی, پھر اصحاب نہیں سنے نا پوری بات, اصحاب رسول آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شہزادی ہیں, اگر آپ اس طرح عام بندے کو عام صحابی کو دے دیں گے تو ان کے اندر ایک اچھی روایت نہیں جائے گی, تو یہ آپ کو جلتی ہے اور آپ نکاح کریں. سامنے لے لیتا ہوں یہ آپ لیکن اگر یہ بہت واضح مثال ہے, ام حبیبہ بنت ابی سفیان. جی ٹھیک ہے. جب سرکار نے ام حبیبہ سے نکاح فرمایا, اس وقت حبشہ میں تھی ام حبیبہ, جو ان کے شوہر عبداللہ بن جہش وہ مرتد ہو گئے تھے, نصرانی ہو گئے تھے. ٹھیک جی ٹھیک ہے. اور پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام بھیجا, تو وہاں پہ جو حبشہ کا جو حکمران تھا, انہوں نے نکاح پڑھا دیا. اور اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھا, اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھے. صحیح, ابو سفیان تاریخی واقعہ جمع کیا اپنے نکاح میں. لیکن ایک بات واضح ہے, بعد میں مسلمان مشرکین سے نکاح ناجائز نہیں قرار دیا گیا تھا. تو یہ میں نے دوسری مثال مولانا رکھ دی, صفیہ کی مثال بھی ہے. دیکھیں جب چیزوں کو آپ سمجھیں, انہوں نے ایک موقف رکھا کہ اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی اور دوست کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی, تو اس کے رد میں انہوں نے دو مثالیں پیش کی ہیں کہ دشمن کی بیٹی جمع. مقیس اللہ کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے نا, وہ اللہ کے رسول ہے. ادھر حضرت آسیہ ہیں, ادھر فرعون ہے, ادھر لوط علیہ السلام ہے, ادھر ان کی بیوی ہیں. نہیں اس طرح اگر یہ بات کریں گے تو پھر صرف رسول کے جسم کا ٹکڑا ہونا, جیسے پہلے انہوں نے بات کی, کتنے انبیاء علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے تھے, لیکن ان کا معاملہ الگ تھا. اس میں بھی ہم نے ایمان اور تقویٰ کو دیکھنا ہوگا. ساتھ رکھا تو جسم کا جو ٹکڑا ہے, یہ ان کا قیاس کرنا درست نہیں ہے. ٹکڑا ہے وہ بلا شک کچھ. اچھا میں ان کو بتا دیتا ہوں, آپ بخاری شریف کی یہ روایت انہوں نے پڑھی ہے نا, میں آپ کو بات کلیئر کر دوں. آپ کے پاس بات نہیں ہے, نہیں کافی وقت ہو گیا, میں بات کلیئر کر دوں. ابھی تک یہ بات سمجھے نہیں ہے مفتی صاحب, مفتی صاحب یہ بات سمجھے نہیں ہے. بی بی آپ کی باری آپ کو دیتا ہوں, آپ ہی پوری کریں. اور بھی ہے اس میں, اور بھی ہے اس میں جو مسور رحمہ, یہ انہوں نے عادی پڑھی, مسور بن مخرمہ, مجھے وہ جو بات وہ کہہ رہے تھے, وہ تلوار کی بالکل ادھوری سی بات ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تلوار مجھے دے دیں, آپ کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے. مسور بن مخرمہ سے پورا خاندان اہل البیت کا یزید نے شہید کر دیا لعین نے, اور وہ ایک تلوار کی گارنٹی لے رہے ہیں. یعنی اہل البیت کی گارنٹی نہیں لی کسی نے. ایسا دور, ایسا زمانہ آیا کہ امام ذی العابدین علیہ السلام, یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب وہ کربلا سے واپس تشریف لائے. ان کے پاس سوال کے جواب جی یہ ذرا کنکلوڈ کریں. تو اچھا دوسری بات میں یہ کہہ دوں, اس میں امام علی علیہ السلام کی بہت توہین ہے اس روایت کے اندر. یہ ہے کہ جو زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جو شوہر ہیں ابو العاص بن ربیع, اس نے مجھ سے وعدہ کیا, پورا کیا, اور وہ سچا ہے, اس کی تعریف ہو رہی ہے. اور جب کہ یہ امام علی علیہ السلام کو ساری باتیں سنائی جا رہی. آپ مجھے بتائیں اویس بھائی, آپ ہم سب بہن بیٹیوں والے, اس حدیث پہ آپ ذکر کریں نا, اگر بہن بیٹیوں والے ہمیں نا, اگر مجھے اپنی یعنی میری بیٹی جوان ہو کر شادی چلی جاتی ہے اور مجھے اپنے داماد کے بارے میں کسی سے کوئی پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ کرنے والا ہے, تو میں مسجد میں جا کے اعلان کروں گا؟ نہیں, ایسا ہوتا نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. یا میں لوگوں کو جا کے گلی میں کھڑا ہوں گا, بھائی ادھر آؤ, میرا داماد یہ کام کر رہا ہے, وہ دوسری شادی کرنے والا ہے. یعنی امام علی علیہ السلام نے اگر یہ کیا بھی, اس طرح ارادہ بھی کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا. یعنی خطب الناس, اس میں الفاظ ہیں کہ لوگوں کو خطبہ دیا, لوگوں کے لیے یخطب الناس فی ذلک علی منبری ھذا وانا یومئذ محتلم, میں اس دن میں جوان تھا, محتلم تھا,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر یہ سارا خطبہ دیا. آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی روح سے متصادم ہے یہ قرآن کی روح سے متصادم ہے یہ بات. اور یہ اس میں جو اہم جو چیز ہے, سب سے اہم چیز وہ ہے یہ کہ روایت یہ شہاب زہری سے مروی ہے. شہاب زہری جو بخاری کا راوی ہے, ہمارے اکثر بخاری کی روایتیں غزوات سے متعلق, اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی زندگی کے 2 حصے. جب یہ پولیس کی انسپیکٹر تھا عبد الملک کی فوج میں, اچھا, یعنی بنو امیہ کا پولیس انسپیکٹر تھا اور افسر تھا, جب تک پھر بعد میں اس نے چھوڑ دیا, توبہ طائب ہو گیا تھا. تو جب تک وہ روایتیں ہیں تو وہ اس طرح کی روایتیں بیان کرتا ہے. اچھا, یہ روایتیں. تو یزید کی فوج میں ایک بندہ پولیس انسپیکٹر ہو, اس کو آپ خود سوچ لیں اس کا مائنڈ کیا ہوگا. یعنی اس زمانے میں جہاں علی نام رکھنے پہ پابندی تھی, ایک بندے کو آپ یعنی عبد الملک اپنے ساتھ قریب رکھتا ہے, اپنا عہدہ دیتا ہے, تو اندازہ لگائیے وہ کس طرح کی روایتیں بیان کرے. ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ اس پہ ذرا اس پہ کلام ہو سکتا ہے, یعنی صحت کے علاوہ بھی کلام ہو سکتا ہے. بس اب بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میرے ذہن میں بات کہیں سے کہیں آ جاتی ہے. ابھی اس پہ میرا دل کرتا تھا کہ میں سوال پوچھ لوں یس اور نو میں, جیسے ان سے پوچھا تھا. واقعی اسلام پہ ایسا دور آیا ہے کہ جس پہ حضرت علی کو معاذ اللہ ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی؟ یس اور نو, ایسا دور آیا ہے کبھی؟ نہیں, ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک دور کے اندر برا بلا کہا گیا ہے, لیکن اس بارے میں بھی جو ہے نا علماء نے اس میں کلام کیا ہے. یعنی تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ دور آیا ہے کہ اویس بھائی, صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہیں وہ اپنی جگہ ایک حقیقت تو ہے, مگر یہ دور نہیں سنیں, بات تو یہ ہے نا, آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے اندر, اسلام کی تاریخ کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر تو ہے نا مشاجرات صحابہ. جب یہ لکھا گیا تو پھر معاملات تو ہوئے نا, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے, نہیں مل رہا. بس یہ ہمیں. اچھا, میں اگلی بات کروں, نہیں ایک منٹ آپ خاموش ہیں, میری باری ہے مفتی صاحب. میں یہ بات کروں بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو حدیث میں نے بیان کی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے, وہ جو خطبہ دیا ہے سرکار نے, وہ از خود نہیں دیا میرے آقا نے, وہ اللہ کے حکم سے دیا ہے. ان اتبع الا یوحى الی, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہی اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو وہی کی جاتی ہے. وما ينطق عن الهوى, میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک مولا کائنات کے عقد نکاح کے اندر بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آ جانا, اس کے بعد میرے رب کو پسند نہیں تھا کہ فاطمہ پر کوئی دوسری علی کی بیوی ہے. میں سمجھ گیا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ قول اللہ اور قول رسول میں فرق ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول قول ہے وہی قول اللہ ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں یہ قول اللہ کے رسول ہی نہیں ہے. یعنی قول اللہ جو ہے اور قول رسول جو ہے وہ, اگر یہ بات کرتے ہیں تو پھر صحابہ کے دور کو پڑھ لیں نا. ہر صحابی 2 بیویاں, ہر صحابی کی 3 بیویاں, سنیں میری بات, ہر صحابی کی 4 بیویاں. سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سے زیادہ اسباب کی وجہ سے نکاح فرمائے, تو مولا کائنات نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں فرمایا, تو مانے نا کہ یہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی شامل ہے. دوسرا نکاح نہیں فرمایا جناب خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے بھی سرکار نے نہیں فرمایا, بالکل ایسی ہے. تو اچھا, میں نے ایک سوال پہ نہیں فرمایا حضرت, میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہوں, لیکن اس روایت کے اندر جو سیدہ کے بارے میں جو الفاظ ہیں, جو امام علی کی توہین ہے, میں اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے. ورنہ تو سیدہ روایت پہ جرا کریں نا, اس پہ آپ ہمیں بریلوی کہیں, ہمیں ناسبی کہیں, آپ امام بخاری کو کہیں نا. ویسے یہ بریلوی کیوں کہنا برا لگتا ہے؟ یہ بار بار بریلوی کہہ رہے تھے. میں نے تو آج تک, حالانکہ ان کے ساتھ پہلے بھی 1-2-4 پروگرام ہوئے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں کافی عرصے کے بعد. یہ لوگ اکثر اصل بات یہ ہے امام علی علیہ السلام کے اس حوالے سے بیان کرتے ہیں. بھائی میں آپ کو بتاؤں, یہ لوگ تھوڑا سا ایک وہ اس طرح اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, تو پھر یہ دوسرے کو اس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ اگلا بندہ کوئی نہ کوئی اہل بیت کی توہین کرے. ہم بھی تو بے وقوف نہیں ہیں, ہم تو وہی بیان کریں گے جو کتابوں کے اندر آیا ہے. اچھا, آپ سے